عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے مخدوم محی الدین پر لکھا ہوا جو مجتبیٰ حسین کا خاکہ ہے یادوں میں بسا آدمی، اس کا تقریباً آدھا حصہ ہم نے تکمیل کر لیا ہے، جس میں مجتبیٰ حسین نے مخدوم کے بارے میں یا ان کی شخصیت کو ہمارے سامنے پیش کرنے کے لیے جن واقعات کا سہارا لیا ہے، اس میں سب سے پہلے انہوں نے یہ بتایا ہے کہ مخدوم کو وہ زیر زمین یا انڈر گراؤنڈ شخصیت سمجھتے تھے، اور انڈر گراؤنڈ کے جو معنی وہ جو لیتے تھے زیر زمین، انگریزی کا جس طرح سے انہوں نے اردو میں ترجمہ کر کے طالب علم کے زمانے سے اور کافی وقت تک اسی قسم کی وہ غلطی بھی کرتے رہے تھے، یعنی کہ انڈر گراؤنڈ کے معنی زیر زمین جو لیتے تھے اس پہ، اور پھر سوچتے تھے کہ آخر مخدوم محی الدین زیر زمین جا کر رہنے کی انہیں کیوں ضرورت پڑتی ہے۔ یہ بات سمجھانے کے لیے، یعنی کہ اس قسم کی جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ سمجھانے کے لیے انہوں نے پاکستان کا ایک واقعہ بھی بیان کیا ہے، جس میں ایک شاعر، پاکستان کا جو شاعر ہے جو اسی طرح کی ترجمے کی غلطی کرتا ہے۔ سجاد ظہیر جب پاکستان جاتے ہیں تو پارٹی کی سرگرمیوں کو لے کر وہ پاکستان دورے کیا کرتے تھے، تو وہاں تاجکستان کے ایک مشہور شاعر مرزا ترسون زادہ جو تھے، وہ پاکستانی شاعر سے پوچھتے ہیں کہ سجاد ظہیر کجا است، تو وہ بڑی ہی روانی کے ساتھ جواب دیتے ہیں سجاد ظہیر زیر زمین است۔ یہ سنتے ہی وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور وہ پوچھنے لگتے ہیں کہ یہ کب ہوا، ہمیں تو کچھ پتہ بھی نہیں چلا، آخر کیا بیماری تھی، اس طرح کی باتیں وہ کرنے لگتے ہیں۔ تو ترجمے کی غلطیوں سے اس طرح کی پریشانیاں ہوتی ہیں، یہ بات سمجھانے کے لیے انہوں نے اس واقعے کا سہارا لیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے ایک دوست کا واقعہ مجتبیٰ حسین نے بتایا ہے، جس میں ان کا جو دوست ہے مخدوم کا جو مجموعہ کلام سرخ سویرا ہے اس کو رحل پر رکھ کر پڑھا کرتا تھا۔ اب رحل جسے ہم ایک احترام کی نشانی سمجھتے ہیں، یا پھر ایسی کتاب اس پر رکھی پڑھی جاتی تھی جو بہت زیادہ احترام کے لائق تھی، یعنی کہ قرآن پاک، تو یہاں پہ اس کو عقیدت اور احترام کے ساتھ رکھ کر ان کا دوست پڑھا کرتا تھا، اور ساتھ میں وہ آگے پیچھے جھولتا بھی تھا، یعنی کہ جس طرح سے دینی مدارس کے بچے قرآن پاک کو رحل پر رکھ کر پڑھتے وقت آگے پیچھے جھولتے ہیں، اس طرح سے وہ ان کا دوست جھولتا بھی رہتا تھا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ انقلاب روس جب ہوا تو اس وقت جو حالات ہمارے ملک ہندوستان میں بھی تھے، اس وقت جو ہمارا سوشلزم تھا وہ کون سا سوشلزم تھا؟ فیض کی شاعری، کرشن چند کے افسانے، سجاد ظہیر اور سردار جعفری کی تحریروں کے وسیلے سے جو سوشلزم ہم لوگوں نے دیکھا تھا اسی کو ہم اصل سوشلزم سمجھتے تھے، ایسا ایک نظریہ یہاں پہ مجتبیٰ حسین نے پیش کیا ہے۔ اور مخدوم محی الدین کی جو شخصیت ہے وہ ایک مافق الفطرت شخصیت، اس کو انہوں نے کہا ہے مجتبیٰ حسین نے، بیک وقت وہ چار مقامات پہ موجود ہوتے تھے، ایسا کہا گیا ہے۔
یعنی کہ 4 بجے ورنگل میں ہیں، مزدوروں کے ساتھ خفیہ جلسے سے خطاب کر رہے ہیں، تو ٹھیک اسی وقت نلگنڈا میں وہ زمیندار کسی زمین بانٹ رہے ہوتے ہیں، اور اسی سمے وہ حیدرآباد میں بھی اپنے محلے کے ایک دوست کو اپنی تازہ نظم سنا رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح سے مخدوم محی الدین اتنے زیادہ مصروف اور بہت زیادہ اس وقت ایکٹیو رکن یا ایکٹیو ممبر ہم کہہ سکتے ہیں وہ تھے۔ پھر مخدوم ایک مرتبہ شاہباد مزدوروں کے ایک جلسے کو خطاب کرنے کے لیے آتے ہیں، اور گلبرگہ میں انٹرمیڈیٹ کالج میں اس وقت مجتبیٰ حسین پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ پھر واقعہ یہ ہے کہ جیسے ہی ان کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ مخدوم شاہباد آنے والے ہیں، تو مخدوم کو ملنے کے لیے ان کا دوست مجتبیٰ حسین کا دوست جو رحل پر رکھ کر سرخ سویرا پڑھتا تھا، اور مجتبیٰ حسین، وہ دونوں ان سے ملاقات کے لیے ریلوے اسٹیشن جاتے ہیں تاکہ ریلوے کے ذریعے شاہباد پہنچ جائیں، لیکن پتہ چلتا ہے کہ ریلوے جا چکی ہے، مدراس میل جو تھا جس کے ذریعے وہ جانا چاہتے تھے وہ جا چکا ہے۔ اور پھر ہوتا یہ ہے کہ انکوائری کر کے انہیں پتہ چلتا ہے کہ 25 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، تو اس 25 کلومیٹر کے فاصلے کو وہ پیدل طے کرتے ہوئے شاہباد پہنچتے ہیں۔ لیکن جب وہ وہاں پہنچتے ہیں تو اتفاقاً وہاں سے مخدوم بھی جا چکے ہوتے ہیں۔ پھر کچھ دنوں بعد مخدوم گلبرگہ آتے ہیں مزدوروں کے کسی جلسے کو مخاطب کرنے کے لیے۔ جلسے کے بعد نوجوان انہیں گھیر لیتے ہیں اور مجتبیٰ حسین کہہ رہے ہیں کہ چاند رات کی بات ہے، ایسا روشن چاند ہم نے زندگی میں پھر کبھی نہیں دیکھا۔ گلبرگہ کے مومن پورہ میں ایک بزرگ کے مزار کے سامنے ایک چبوترے پر مخدوم اور ہر نوجوانوں کے ساتھ بیٹھے تھے، تو اس وقت وہ مخدوم اپنا کلام سنا رہے ہوتے ہیں نوجوانوں کو۔ سرخ سوارا تو تمام نوجوانوں کو اس وقت زبانی یاد تھا، لیکن مخدوم سے کہا جاتا ہے کہ مخدوم بھائی آپ اپنا کوئی غیر مطبوع کلام سنائیے۔ ہنس کر وہ کیا جواب دیتے ہیں کہ میں غیر مطبوع کلام نہیں کہتا، ہمیشہ مطبوع کہتا ہوں۔ اس کے بعد کئی ملاقاتیں ہوتی ہیں مجتبیٰ حسین کی مخدوم محی الدین سے۔ کئی برس کے بعد ایک دن پروفیسر حسن عسکری اور مخدوم حیدرآباد کے ویکاجی ہوٹل میں بیٹھے تھے، اور مخدوم سے انہیں ملنے کا وہ جو پہلا اشتیاق تھا وہ اس کے بارے میں یہاں ذکر کر رہے ہیں کہ مخدوم بھائی آپ کو پتہ نہیں کہ کئی برس پہلے میں آپ سے ملنے کے لیے میرے ایک ساتھی کے ساتھ گلبرگہ سے شاہباد تک کا سفر پیدل طے کیا تھا۔ تو مجتبیٰ حسین ان سے کہتے ہیں ایک مرتبہ کہ جو واقعہ پہلے ہوا تھا گلبرگہ سے شاہباد پیدل چلنے کا سفر، تو اس کا ذکر کرتے ہیں۔ تو وہ سنتے ہی کیا کہتے ہیں، اچھا تو اب ملو بتاؤ کیا کام تھا تمہیں مجھ سے، کوئی خاص بات تھی؟ تو کیا کہتے ہیں، اچھا تو اب ملو مجھ سے، بتاؤ تمہیں کوئی خاص بات، کوئی کام تھا یا کوئی خاص بات تھی؟ مجتبیٰ حسین کو بے ساختہ ہنسی آ جاتی ہے، اور مجتبیٰ حسین کہہ رہے ہیں کہ انہیں اس وقت کیا جواب دیا تھا اب تو یاد نہیں ہے، لیکن بہت سی خواہشیں ایسی ہو جاتی ہیں ان کے مطابق، مجتبیٰ حسین کے بہت سی خواہشیں اور بہت سے کام یوں ہی زندگی میں اوجھل ہو جاتے ہیں۔ ایسا کہنے پر مخدوم جواب دیتے ہیں کہ مجھے یاد کر کر بتانا، تمہارا حافظہ کمزور ہو رہا ہے اور آئندہ کبھی پیدل چلنے کی غلطی نہ کرنا۔ یہ کہہ کر مخدوم نے زوردار خیخیاں لگایا اور
اس قہقہے کا مبدا یعنی کہ سوراخ کہاں کیوں کر یہ قہقہہ لگایا گیا، اس کا انہیں علم نہیں ہوتا، وہ سمجھ نہیں پاتے ہیں. یعنی کہ مخدوم پر ہنسے، مجتبیٰ حسین پر ہنسے ہیں مخدوم، یا کوئی بات پر. پھر وہ بات ختم کرنے سے پہلے مصافحہ کرتے ہیں. ان کی عادت تھی کہ جب کوئی چبھتا ہوا فقرہ وہ کہتے تھے تو اکثر مذاق کی بات کرتے تھے تو مصافحہ ضرور کرتے تھے. تو یہی مصافحہ کرنے کی عادت جو تھی ان کی، وہ مصافحہ کرنے لگ جاتے ہیں. اور پھر یہ مصافحے کی جو عادت ہے اس کا یہاں پہ مجتبیٰ حسین تذکرہ کرتے ہیں کہ جب بھی مخدوم محی الدین روبرو ان کے ہوتے تھے تو بائیں ہاتھ سے سگریٹ پیتے تھے اور دائیں ہاتھ کو مصافحے کے لیے محفوظ رکھتے تھے، یعنی کہ وہ بار بار ان سے مصافحہ کر سکیں. ایک بار مجھے اور مخدوم کو ایک ادبی تقریب میں شرکت کے لیے بمبئی جانا پڑا تھا. تو ایک بار کا واقعہ وہ بیان کرتے ہیں کہ بمبئی انہیں جانا پڑا تھا ادبی محفل کے لیے مخدوم محی الدین کے ساتھ. تو جب حیدرآباد کے اسٹیشن پر پہنچے تو اٹیچی کیس ایک ہاتھ میں تھا مجتبیٰ حسین کے اور دوسرے میں ہولڈول تھا. تو مخدوم نے دیکھتے ہی کیا مصافحے والا فقرہ کہہ دیا اور میں نے اٹیچی کیس کو نیچے، مجتبیٰ حسین اٹیچی کیس کو نیچے رکھتے ہیں اور ان سے مصافحہ کرتے ہیں. پھر انہوں نے تابڑتوڑ کئی بار مصافحہ فقرے کہے اور مجتبیٰ حسین کو مجبور ہو کر کئی مرتبہ وہ اٹیچی کیس نیچے رکھنا پڑا اور مصافحہ کرنا پڑا. پھر اٹیچی کیس کو نیچے رکھتا دیکھ کر ایک مرتبہ کیا کہتے آخری میں کہتے ہیں کہ بولے بیٹا اب تو تم میرے ایسے فقروں پر بھی اٹیچی کیس نیچے رکھنے لگے ہو جن پر میں مصافحہ نہیں کرتا. مخدوم خود کہہ رہے ہیں کہ تم اب اٹیچی کیس ایسے فقروں پہ رکھ رہے ہو جس پر میں مصافحہ نہیں کرتا. تم خود ورزش کرنا چاہتے ہو تو کرو، تم خود ورزش کرنا چاہتے ہو تو کر لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں. یہ کہہ کر وہ اٹیچی کیس نیچے رکھنے کا حکم دیتے ہیں اور پھر مصافحہ کرتے ہیں. بولے خبردار جو اب کبھی اٹیچی کیس نیچے رکھا تو کیا کہتے ہیں خبردار اب کبھی اٹیچی کیس نیچے رکھا. پھر اس کے بعد وہ مصافحہ نہیں کرتے ہیں. مجتبیٰ حسین پھر ان کی مزاج کے بارے میں کہتے ہیں کہ نرم لہجہ تھا ان کا اور وہ خود کا مذاق بہت خوبصورت انداز سے اڑاتے تھے، یعنی کہ ان کے جیسا کوئی دوسرا ثانی نہیں مل سکتا. ایک بار کا واقعہ وہ بیان کر رہے ہیں. اورینٹ ہوٹل میں پہنچ کر بیرے سے پوچھتے ہیں کہ نہاری ہے کیا؟ بیرا جواب دیتا ہے نہیں. مخدوم پوچھتے ہیں کہ آملیٹ ہے؟ بیرا پھر جواب دیتا ہے کہ نہیں. مخدوم نے پھر پوچھا کھانے کے لیے کچھ ہے؟ بیرا بولا اس وقت تو کچھ بھی نہیں ہے. کہ صبح کے وقت کی بات ہے، اس وقت وہ پوچھ رہے ہیں اس کو. تو وہ جواب بیرا بولتا ہے کہ اس وقت تو کچھ بھی نہیں ہے. اس پر مخدوم بولتے ہیں کہ یہ ہوٹل ہے یا ہمارا گھر، کہ یہاں کچھ بھی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ ہوٹل ہے یا ہمارا گھر ہے، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے. ان کی عادت تھی کہ جب بھی کوئی نئی غزل کہتے تو اسے سنانے کے لیے دوڑ پڑتے تھے. اپنی سعادت سے متعلق خود ہی ایک لطیفہ سنایا کرتے تھے. ایک دن ان سے غزل ہو گئی تو فوراً اورینٹ ہوٹل چلے آئے کہ کوئی مائک کا نال مل جائے تو اس سے غزل سنائیں. یہاں کوئی نہ ملا تو صبا کے دفتر پہنچ گئے، وہاں بھی کوئی نہ ملا. تھک ہار کر 4 نیز بار میں چلے گئے. بار کے بیرے قاسم کو بلا کر کہا 2 پیک وسکی لے آؤ. قاسم وسکی لے آیا تو اس سے بولے بیٹھو اور وسکی پیو. قاسم شرماتا رہا مگر وہ مصر رہے. اس نے کھڑے کھڑے وسکی پی لی. پھر بولے 2 پیک وسکی اور لے آؤ. دوسرے دور میں بھی انہوں نے قاسم کو وسکی پلائی. پھر تیسرا دور چلا. اس کے بعد مخدوم نے قاسم سے کہا اچھا قاسم اب میرے سامنے بیٹھو، میں تمہیں اپنی تازہ غزل کچھ شعر سنانا چاہتا ہوں. دیکھیے کیسے انہیں شوق تھا کس بات کا، جیسے ہی وہ کوئی نئی غزل لکھتے تو وہ سنانے کے لیے دوڑ پاتے تھے. پھر یہاں پہ اورینٹ ہوٹل کا جو واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ اورینٹ ہوٹل جاتے ہیں کہ کوئی مل جائے جس کو وہ غزل سنائے، لیکن وہاں کوئی نہیں ملتا.
پھر صبا کے دفتر چلے جاتے ہیں، وہاں بھی انہیں کوئی نہیں ملتا غزل سننے والا، تھک ہار کر وہ چائنیز بار میں چلے جاتے ہیں، اور وہاں کے جو بیرا ہے قاسم، اس کو بلاتے ہیں 2 پیک وسکی بنانے کے لیے کہتے ہیں، پھر وسکی جب وہ لے آتا ہے تو اس سے کہتے ہیں کہ بیٹھو اور میرے ساتھ پیو۔ قاسم شرماتا ہے، مگر وہ مخدوم اس کو اصرار کرتے ہیں اور وہ کھڑے کھڑے وسکی پی لیتا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اور 2 پیک لے آؤ، پھر وہ 2 پیک لے آتا ہے۔ دوسرے دور میں بھی قاسم وسکی پی کر پھر خاموش ہو جاتے ہیں، پھر تیسرا دور چلتا ہے، اور اس کے بعد پھر تیسری مرتبہ جب قاسم وسکی پی لیتا ہے تو اس سے کہتے ہیں کہ اس کے بعد قاسم سے کہتے ہیں اب میرے سامنے بیٹھ جاؤ، میں تمہیں اپنی تازہ غزل کے کچھ شعر سناتا ہوں۔ جیسے ہی قاسم یہ جملہ سنتا ہے وہ کہتا ہے کہ صاحب آپ بہت پی چکے ہیں، آپ کی حالت غیر ہو رہی ہے، چلیے میں آپ کو گھر چھوڑاؤں، میں آپ کو گھر چھوڑاتا ہوں، آپ کی حالت بہت زیادہ غیر ہو گیا۔ مخدوم کہا کرتے تھے کہ اپنی ہوش مندی کے 1000 ثبوت پیش کرنے کے باوجود قاسم نے اس رات ان کی غزل نہیں سنی۔ کیا ہوتا ہے کہ مخدوم نے کئی کوششیں کی کہ میں ہوش میں ہوں، مجھے کوئی کچھ نہیں ہوا ہے، وسکی میں پیا ہوں لیکن اس کا نشہ نہیں ہوا ہے، اس طرح کی وہ کئی کوششیں کرنے کے باوجود بھی قاسم مانتا نہیں ہے اور انہیں ان کی غزل نہیں سنتا اس رات۔ اب یہ جو لطیفہ ہے، یعنی کہ انہوں نے غزل سنانے کے لیے اس کو اتنی زیادہ شراب بھی پلائی، اس کے باوجود بھی وہ کیا کرتا ہے، قطعی جو ہے سو یہ چیز کو مانتا نہیں ہے سننے کے لیے غزل۔ تو لطیفہ خود ہی سناتے ہیں اور مخاطب سے زوردار مصافحہ کرتے ہیں۔ تو اس قسم کی ان کی طبیعت تھی، خود کا مذاق اڑانے کی۔ پھر اس کے بعد اور ایک لطیفہ ہے، یہ لطیفہ بھی مخدوم ہی سنایا کرتے تھے، جو ان کے دور روپوشی سے متعلق ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک بار یہ اپنے ایک برہمن دوست کے گھر روپوش ہو گئے، ان کا برہمن دوست بھی پارٹی کا ممبر تھا۔ ان کے دوست نے ان سے کہا رکھا تھا مخدوم بھائی میرے والد بڑے خدامت پرست ہیں، اسی لیے ان پر کبھی یہ ظاہر نہ کرنا کہ آپ برہمن نہیں ہیں، اپنی برہمنیت کی لاج رکھنا۔ تو مخدوم محی الدین کیا کرتے ہیں کہ وہ روپوش جو ہوا کرتے تھے، یعنی کہ کسی گھر میں رک جانا یا چھپ جانا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، تو ایک مرتبہ وہ ان کا جو برہمن دوست تھا اس کے یہاں بھی ایسے ہی رک جاتے ہیں، اور ان کا برہمن دوست بھی جو ان کا پارٹی کا ممبر ہے اسی کے گھر رکتے ہیں، اور ان کے دوست سے وہ کیا کہتے ہیں، مخدوم سے ان کا دوست کہتا ہے کہ مخدوم بھائی میرے والد بڑے خدامت پرست ہیں، خدامت پرست یعنی کہ پرانے خیالات کے ہیں، اسی لیے ان پر کبھی یہ ظاہر نہ کرنا کہ آپ برہمن نہیں ہیں، اپنی برہمنیت کی لاج رکھنا۔ آپ برہمن نہیں ہیں یہ کبھی بھی ظاہر مت کرو، اپنی برہمنیت کی لاج رکھنا۔ ایک دن ان کے دوست کے والد نے مخدوم سے کہا بھائی تم لوگ کمیونسٹ پارٹی میں ہو، تمہارے دھرم کا کوئی بھروسہ نہیں، کہیں تم گوشت تو نہیں کھاتے۔ تو ایک دن کیا ہوتا ہے، وہ جو برہمن دوست ہے مخدوم محی الدین کا، اس کے والد ان سے پوچھتے ہیں مخدوم محی الدین سے کہ بھائی تم لوگ کمیونسٹ پارٹی کے ممبر ہو، تمہارے دھرم میں کوئی بھروسہ تو نہیں ہے، کہیں تم گوشت پوشت تو نہیں کھاتے۔ تو مخدوم جھٹ سے کہا لا حول ولا قوت، یہ آپ نے کیسے سوچ لیا کہ میں گوشت کھاتا ہوں، نعوذ باللہ، یہ تو مجھ پر سراسر تہمت ہے۔ دیکھیے مخدوم اس کا جواب دے رہے ہیں لا حول ولا قوت، یہ آپ نے کیسے سوچ لیا میں گوشت کھاتا ہوں، نعوذ باللہ، یہ تو مجھ پر سراسر تہمت ہے۔ اب برہمن ہے بھی کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو، اور پھر لا حول ولا قوت کہہ رہے ہیں، اور پھر نعوذ باللہ بھی کہہ رہے ہیں، تو ظاہر بات ہے اس سے تو بات سمجھ میں آ ہی جاتی ہوئی۔ اس نان ویجیٹیرین جملے کے بعد ان کی روپوشی کا کیا بنا، اس کے بارے میں مخدوم کچھ نہیں کہتے تھے۔ یہ جو جملہ تھا نان ویجیٹیرین یعنی کہ نان ویج کھانے جیسا، کیونکہ لا حول ولا قوت ایک مسلم ہی کہنے والا، اور مسلم گوشت کھاتے ہیں، نعوذ باللہ یہ بھی کوئی مسلم ہی کہنے والا، غیر مسلم تھوڑی کہے گا۔ تو یہ جب کہا انہوں نے تو ان کے جو برہمن دوست تھے، برہمن دوست کے جو والد تھے وہ ظاہر بات ہے پریشان ہو گئے ہوں گے، انہیں پتہ چل گیا ہوگا۔
تو اس کے بعد کیا ہوا اس کا وہ کبھی ذکر نہیں کرتے ہیں. وہ جہاں خوش مزاقی اور شگفتہ مزاجی کا پے کرتے وہیں عقیدے کے معاملے میں بہت سنجیدہ ہو جاتے تھے. یعنی کہ ان کے جو مزاج میں شگفتگی بھی تھی اور خوش مزاجی بھی تھی، اس کے ساتھ ساتھ وہ عقیدے میں بہت سنجیدہ بھی تھے. ہم نے اکثر وہ دیکھا کہ وہ ہنستے کھیلتے سیٹی بجاتے خوش اورینٹ ہوٹل آتے، مگر ٹیبل پر بحث کے بعد جب جانے لگتے تو مٹھیاں بھونچی ہوتی تھیں، منہ سے کف نکل رہا ہوتا تھا، آنکھوں سے شعلے برس رہے ہوتے تھے. اس اعتبار سے مخدوم بہت احتیاط سے برتنے کی چیز تھے. ذرا کوئی چوک گیا اور مخدوم کی مٹھیاں بھونچ گئی. یعنی کہ وہ بہت جلد کچھ باتوں کو لے کے بہت زیادہ غصہ بھی ہوتے تھے، ورنہ وہ ہمیشہ ہنستے کھیلتے دکھائی دیتے تھے. تو کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ اورینٹ ہوٹل وہ خوشی آتے ہیں، لیکن جاتے وقت غصے سے ان کی آنکھوں میں شعلے دکھائی دیتے ہیں، منہ سے کف نکل رہا ہوتا ہے. اور اسی لیے مجتبیٰ حسین کہہ رہے ہیں کہ یہ احتیاط کرنے کی چیز ہے. ان کے انتقال سے 2 برس پہلے کی بات ہے. حیدرآباد میں ایک عظیم مشاعرہ برپا تھا. ایک عظیم مشاعرہ تھا. مخدوم ڈائس پر بیٹھے تھے اور ایک شاعر مائک پر کلام سنا رہے تھے. مخدوم ڈائس پر ہی تھے اور دوسرا شاعر ایک کلام سنا رہا تھا. ڈائس کے نیچے ایک عظیم لہیم شہیم شخص نشے میں دھت بیٹھا شاعرہ کو گھورا جا رہا تھا. کیا ہوتا ہے وہاں پہ ایک لہیم شہیم شخص بیٹھ کر ڈائس کے نیچے ایک شاعرہ کو گھور رہا تھا. پھر اس کے جی میں نہ جانے کیا آئی کہ اس نے اچانک شاعرہ کی طرف چھلانگ لگائی. پھر وہ شخص کیا کرتا ہے شاعرہ کی طرف چھلانگ لگا لیتا ہے. مخدوم نے بھی چیتے کسی پھرتی کے ساتھ اس شخص کی طرف چھلانگ لگائی. مخدوم بھی اس کی طرف چھلانگ لگاتے ہیں. سیکنڈوں میں اس شخص کو ڈائس سے نیچے گرایا اور اس کے سینے پر سوار ہو گئے. سیکنڈوں میں کیا کرتے ہیں اسے نیچے گراتے ہیں اور پھر اس کے سینے پر سوار ہوتے ہیں. میں کیسے بتاؤں کہ 20-25 برس بعد مخدوم کے اندر چھپے ہوئے انقلابی کو پھر ایک بار سرگرم عمل دیکھ کر کتنی خوشی ہوئی. لوگوں نے مخدوم کو اس ادا کی داد بھی اسی طرح دی جس طرح ان کے کلام پر دیا کرتے تھے لوگ. یعنی کہ وہ بہت زیادہ انقلابی شخصیت تھے، غلط چیز کو برداشت نہیں کرتے تھے. تو اس طرح کا جو کام انہوں نے کیا ہے اس سے لوگ بہت زیادہ خوش ہوئے، اور کلام سن کر جس طرح سے ان کو داد دیتے تھے ویسے ہی وہ انہیں اس بات پر بھی داد دینے لگ جاتے ہیں. مخدوم چھوٹوں کے ساتھ بہت شفقت کے ساتھ پیش آتے تھے. حیدرآباد کے کتنے ہی ادیبوں اور شاعروں کی ذہنی تربیت انہوں نے کی. یعنی کہ ان کی جو فطرت تھی اس کے حساب سے ہم اگر دیکھیں گے تو انہوں نے بہت سے حیدرآباد کے شاعروں اور ادیبوں کی تربیت کی. سلیمان عریب، عزیز قیسی، اقبال متین، وحید اختر، جیلانی بانو، انور معظم، آمینہ ابوالحسن، شاستم کنت، عاطق شاہ، آؤس سعید اور مغنہ تبسم، یہ سب مخدوم سے متاثر ہیں. یہ اتنے بڑے بڑے شاعر گزرے ہیں. یہ سلیمان عریب ہو، عزیز قیسی، اقبال متین، وحید اختر، جیلانی بانو، انور معظم، آمینہ ابوالحسن، شاستم کنت، عاطق شاہ، آؤس اور مغنہ تبسم، یہ سب مخدوم سے متاثر ہیں. یعنی کہ ان لوگوں کی انہوں نے تربیت کی تھی. وہ میری بھی ہر قدم پر ہمت افزائی کرتے تھے. مجتبیٰ حسین کہہ رہے ہیں کہ ان کی بھی وہ ہمیشہ ہمت افزائی کرتے تھے. چنانچہ مجھے مسخرہ کہہ کر پکارا کرتے تھے. مسخرہ یعنی جو کر جس کو کہتے ہیں تو مسخرہ کہہ کر پکارتے تھے. اب اس سے زیادہ کوئی میری ہمت افزائی کر کے دکھا دے. اردو کے مسخروں یعنی مزاح نگاروں کی پہلی کل ہند کانفرنس ہوئی تو اس کا افتتاح انہوں نے ہی فرمایا. مخدوم محی الدین پہلی کل ہند کانفرنس ہوئی تھی، اس کو مخدوم محی الدین نے ہی اس کا افتتاح کیا تھا. میرے مضامین کے پہلے مجموعے کے رسم اجرا بھی انہوں نے ہی ازرح تمسخر انجام دی تھی. تو انہوں نے کیا کیا تھا رسم اجرا جو کی تھی ان کے مضامین کا مجتبیٰ حسین وہ مخدوم محی الدین نے ہی کی تھی. ادیبوں سے وہ الجھتے بھی تھے. اس معاملے میں وحید اختر پر ان کی بڑی نظر عنایت رہا کرتی تھی. وحید اختر جن کی انہوں نے تربیت بھی کی تھی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وحید اختر سے وہ اکثر الجھا کرتے تھے.
کبھی کبھی دوستوں کو جان بوجھ کر چھیڑتے بھی تھے، دوستوں کو ستاتے بھی تھے، چھیڑتے بھی تھے۔ ایک رات سلیمان عریب کے گھر پر حیدرآباد کے مشہور آرٹسٹ سعید بن محمد سے کہا، شاعری مصوری سے کہیں زیادہ طاقتور میڈیم۔ ایک مرتبہ کیا کرتے ہیں، جو الجھتے تھے اس کا واقعہ بیان کر رہے ہیں، ادیبوں سے جو الجھتے تھے۔ مصطفیٰ حسین کہہ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک رات سلیمان عریب کے گھر پر وہ حیدرآباد کے مشہور آرٹسٹ سعید بن محمد سے کہتے ہیں، مخدوم محی الدین، شاعری مصوری سے کہیں زیادہ طاقتور میڈیم ہے۔ سعید بن محمد نے برش بکف جواب دیا، مصوری اور شاعری کا کیا تقابل، شاعری میں تم جو چیز بیان نہیں کر سکتے ہم رنگوں اور فارم میں بیان کر دیتے ہیں، تم کہو تو میں ساری اردو شاعری کو پینٹ کر کے دکھا دوں۔ تو یہ جو سعید بن محمد ہیں، جو ایک آرٹسٹ ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ شاعری مصوری سے کہیں زیادہ طاقتور میڈیم ہے، مخدوم کہتے ہیں۔ تو وہ جواب سعید بن محمد کیا دیتے ہیں کہ مصوری اور شاعری کا کیا تقابل، ان کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، ان کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ شاعری میں تم جو بات، جو چیز بیان کرتے ہو، ہم رنگوں اور فارم میں اس کو بیان کر دیتے ہیں، تم کہو تو میں اردو کی پوری شاعری کو پینٹ کر کے دکھا دوں۔ سعید بن محمد کہتے ہیں مخدوم محی الدین سے، مخدوم بولے ساری اردو شاعری تو بہت بڑی بات ہے، تم اس معمولی مصرعے کو ہی پینٹ کر کے دکھا دو۔ تو مخدوم کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے تم پوری شاعری تو بہت دور کی بات ہے، صرف اس معمولی سے مصرعے کو تم پینٹ کر کے دکھا دو۔ پھر مصرع کہا، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ سعید بن محمد بولے یہ کون سی مشکل بات ہے، میں کینوس پر گلاب کی ایک پنکھڑی بنا دوں گا۔ تو کیا کہتے ہیں آرٹسٹ سعید بن محمد، یہ مشکل بات نہیں ہے، کینوس پر میں گلاب کی ایک پنکھڑی بنا دیتا ہوں۔ مخدوم جواب دیتے ہیں، بولے پنکھڑی گلاب کی تو پینٹ ہو گئی، مگر سی کو کیسے پینٹ کرو گے؟ تو مخدوم کیا کہتے ہیں، گلاب کی پنکھڑی تو تم نے پینٹ کر دی، لیکن جو گلاب کی سی کا ہے، سی کو کیسے پینٹ کرو گے؟ سعید بن محمد بولے سی بھی بھلا کوئی پینٹ کرنے کی چیز ہے؟ تو کہتے ہیں کہ سی بھی کوئی پینٹ کرنے کی چیز ہے۔ مخدوم بولے مصرعے کی جان تو سی ہی ہے، سعید آج میں تمہیں جانے نہیں دوں گا جب تک تم سی کو پینٹ نہیں کرو گے۔ تو مخدوم کہتے ہیں کہ سی ہی اس مصرعے کی جان ہے، تم سی پینٹ کرو تب تک میں تمہیں جانے نہیں دوں گا۔ یہ سنتے ہی سعید بن محمد وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے، جیسے ہی یہ سنتے ہیں وہ آرٹسٹ صاحب وہاں سے وہ بھاگ جاتے ہیں۔ مجھے اس وقت مخدوم کا وہ مضمون یاد آ رہا ہے جو انہوں نے حیدرآباد کے اردو ادیبوں اور شاعروں کے بارے میں یہ زبان انگریزی السٹریڈ ویکلی آف انڈیا میں لکھا تھا۔ مضمون کا چونکہ پہلے سے اعلان ہو چکا تھا، اس لیے جس دن ویکلی کا شمارہ حیدرآباد پہنچا، اردو ادیبوں اور شاعروں نے دھڑا دھڑ اس کی کاپیاں خرید لیں۔ نیوز پیپر اسٹال والا سخت حیران کہ اردو شاعروں کو آج کیا ہو گیا کہ انگریزی کا رسالہ خریدے چلے جا رہے ہیں۔ تو مجتبیٰ ایک واقعہ سنا رہے ہیں۔ کون سا واقعہ سنا رہے ہیں؟ وہ سنا رہے ہیں کہ ایک مرتبہ اردو ادیبوں پر، اردو شاعروں پر انگریزی زبان میں ایک مضمون شائع ہو رہا تھا مخدوم کا، جس کا سب سے پہلے ہی اعلان ہو چکا تھا۔ تو اس وجہ سے السٹریڈ ویکلی آف انڈیا نام کا جو شمارہ تھا، اس کو ایک روز اردو کے شاعروں اور ادیبوں نے بہت زیادہ دھڑا دھڑ اس کی کاپیاں خریدیں، جس سے اسٹال والا بھی پریشان ہو جاتا ہے۔ انگریزی کا رسالہ اردو کے لوگ کیوں خرید رہے ہیں، وہ پریشان ہوتا ہے۔ میں عابد روڈ سے گزر رہا تھا، حیدرآباد کے ایک بزرگ شاعر ویکلی کا شمارہ ہاتھ میں پکڑے میرے پاس آئے اور کہنے لگے، بھائی اس میں مخدوم کا مضمون کہاں ہے بتاؤ۔ تو کیا ہوتا ہے، عابد روڈ سے جب مجتبیٰ حسین گزر رہے ہوتے ہیں تو حیدرآباد کے بزرگ شاعر وہ ویکلی شمارہ ان کے ہاتھ میں دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی اس میں مخدوم کا مضمون کہاں ہے مجھے بتاؤ۔
میں نے مخدوم کا مضمون نکال کر دکھا تو بولے اچھا اب یہ بتاؤ کہ اس میں میرا نام کہاں ہے. تو وہ صاحب کیا کہتے ہیں، جیسے ہی مجتبیٰ حسین مخدوم کا مضمون بتاتے ہیں تو وہ صاحب کہتے ہیں کہ اس میں میرا نام کہاں ہے بتاؤ. پہلے تو میں بڑی دیر تک اپنا نام مضمون میں تلاش کرتا رہا، یہ نہیں ملا تو شاعر موصوف کا نام تلاش کرنے لگا. حسب توقع یہ بھی وہاں موجود نہ تھا، مگر اسی بیچ مجھے ایک شرارت سوجی. میں نے سلیمان اریب کے نام کے نیچے ایک لکیر کھینچتے ہوئے شاعر موصوف سے کہا لیجیے قبلہ یہ رہا آپ کا نام. تو مجتبیٰ حسین کیا کرتے ہیں، سب سے پہلے خود کا نام ڈھونڈتے ہیں، وہ نہیں ملتا ہے. پھر وہ جو صحاب ہیں جنہوں نے یہ شمارہ لا کر دیا تھا ان کا نام تلاش کرتے ہیں، وہ بھی نہیں دکھائی دیتا. تو انہیں ایک شرارت سوچتی ہے اور وہ کیا کرتے ہیں، انہیں جو شرارت سوچتی ہے اس کو لے کر وہ کہتے ہیں کیا کرتے ہیں، فوراً سلیمان اریب کا جہاں نام لکھا ہوتا ہے اس کے نیچے ایک لکیر کھینچتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ دیکھیے صاحب یہ آپ کا نام ہے. وہ صاحب خوش ہو جاتے ہیں. شاعر موصوف ویکلی کے شمارے کو سینے سے لگائے خوش چلے جاتے ہیں. تھوڑی دور جانے کے بعد مخدوم انہیں مل گئے تو انہوں نے بڑی احسان مندی کے ساتھ مضمون میں ان کا نام شامل رکھنے کا شکریہ ادا کیا. پھر کچھ دیر بعد مخدوم کی ان سے ملاقات ہوتی ہے تھوڑے وقفے سے. تو وہ صاحب کیا کرتے ہیں، وہ موصوف جو مجتبیٰ حسین کو ملے تھے وہ بڑی ہی احسان مندی سے مخدوم سے کہتے ہیں کہ میرا نام شامل کرنے کے لیے شکریہ. مخدوم نے کہا قبلہ آپ کو کس نے بتایا کہ آپ کا نام مضمون میں شامل ہے؟ وہ بولے ابھی مجتبیٰ نے مجھے بتایا. تو وہ صاحب کو مخدوم حسین کہتے ہیں آپ کو کس نے بتایا کہ آپ کا نام اس مضمون میں شامل ہے؟ تو وہ صاحب کہتے ہیں کہ مجتبیٰ نے بتایا ہے. مخدوم بولے مولانا مجتبیٰ کو بھی اتنی ہی انگریزی آتی ہے جتنی آپ کو آتی ہے، جائیے آپ کا نام میں نے نہیں لکھا ہے. تو کیا کہتے ہیں، مجتبیٰ حسین نے جو شرارت کی تھی اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ مولانا مجتبیٰ حسین کو بھی اتنی ہی انگریزی آتی ہے جتنی آپ کو آتی ہے، جائیے آپ کا نام اس میں نہیں ہے. اس مضمون کے بعد حیدرآباد کے کئی نوجوان ادیبوں کو مخدوم سے شکایت ہو گئی اور ایک دن اورینٹ ہوٹل میں یہی مضمون زیر بحث تھا. تو اس مضمون میں بہت سے لوگوں کے نام نہیں تھے جس سے ان کو شکایت ہوئی، اور ایک روز اورینٹ ہوٹل میں اس مضمون پر ہی بحث ہو رہی تھی. مخدوم بولے بھائی ادیب اور شاعر کو اپنے نام اور شہرت سے بے نیاز رہنا چاہیے. اس کا نام یا کلام چھپے یا نہ چھپے اسے تو بے تعلق رہنا چاہیے. تو مخدوم کہتے ہیں کہ شہرت سے یا نام سے شاعر کو اور ادیب کو بے نیاز ہونا چاہیے، یعنی کہ اس کی ذہن میں یہ بات نہیں ہونی چاہیے کہ میرا نام ہو مجھے شہرت ملے. اس کے کلام چھپے یا نہ چھپے اس کو بے تعلق رہنا چاہیے. اس کے بعد بحث ختم ہو گئی اور دوسرے مسائل زیر بحث آ گئے، مگر اسی بیچ مجھے بھی ایک شرارت سوچی. پھر کیا ہوتا ہے، مجتبیٰ حسین کو بھی اسی بیچ ایک شرارت سوچتی ہے اور وہ کہتے ہیں میں نے بالکل ہی بے نیاز ہو کر کہا مخدوم بھائی آپ کی ایک نظم دلی کے ایک رسالے کے تازہ شمارے میں بڑے اہتمام کے ساتھ شائع ہوئی ہے. تو مجتبیٰ حسین کیا کہتے ہیں کہ مخدوم بھائی آپ کی ایک نظم دلی کے ایک رسالے تازہ شمارے میں شائع ہوئی ہے بڑے ہی اہتمام کے ساتھ. وہ پوچھتے ہیں کون سے رسالے میں؟ مخدوم پوچھتے ہیں کہ کون سے رسالے میں؟ میں نے کہا مجھے نام تو یاد نہیں، مگر عابد روڈ کے بس اسٹاپ والے بک اسٹال پر ابھی میں یہ رسالہ دیکھ کر آ رہا ہوں. تو وہ کیا کہتے ہیں، عابد روڈ کے ایک رسالے پر میں نے ابھی وہ دیکھا ہے. مخدوم تھوڑی دیر تو انجان اور بے تعلق بنے رہے، پھر اچانک کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے جیسا کہ ان کی عادت تھی. پھر بولے اچھا آپ چلتے ہیں، یہ کہہ کر وہ تیز قدموں سے باہر نکل گئے. پھر مخدوم کیا کرتے ہیں، کچھ دیر رکتے ہیں اور پھر کرسی سے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور جیسے کہ ان کی عادت تھی اور کہتے ہیں کہ اب میں چلتا ہوں، اور یہ کہہ کر وہ تیز قدموں سے باہر نکل جاتے ہیں. میرے ساتھ کچھ احباب بھی بیٹھے تھے. میں نے کہا مخدوم بھائی یہاں سے سیدھے بک اسٹال پر جائیں گے، چلو ہم بھی چلیں.
تو ان مجتبیٰ حسین کے ساتھ جو کچھ احباب بیٹھے ہوئے تھے ان سے مجتبیٰ حسین کہتے ہیں کہ مخدوم بھائی اس عابد روڈ کی بک اسٹال پر جائیں گے، چلو ہم بھی چلتے ہیں۔ ہم لوگ بک اسٹال پر پہنچے تو مخدوم سچ مچ وہاں موجود تھے اور رسالوں کو الٹ پلٹ کر دیکھ رہے تھے۔ جو ہی ہم پر ان کی نظر پڑی انہوں نے فلک شگاف قیقہ لگا اور بولے، کیوں بے مسخرے ہم سے بدمعاشی کرتا ہے؟ تو پھر ہوتا یہ ہے کہ وہاں اسٹال پر پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں تو کہ مخدوم محی الدین وہاں موجود ہیں اور رسالوں کو الٹ پلٹ کر کے دیکھ رہے ہیں۔ جو ہی ہم پر نظر ان کی پڑی تو انہوں نے زوردار قیقہ لگایا اور کیا کہا، کیوں بے مسخرے ہم سے بدمعاشی کرتا ہے؟ مخدوم کہتے ہیں مجتبیٰ حسین کو کہ ہم سے بدمعاشی کرتا ہے۔ میں نے کہا، مخدوم بھائی میں تو صرف یہ بتانا چاہتا تھا کہ شاعر اپنے کلام سے کس حد تک بے نیاز رہ سکتا ہے۔ تو مجتبیٰ حسین بڑا ہی خوبصورت جواب دیتے ہیں ان کو اور کہتے ہیں کہ بھائی میں تو آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ شاعر اپنے کلام سے کس حد تک بے نیاز رہ سکتا ہے۔ مخدوم کو حیدرآباد سے بے پناہ پیار تھا، جسے وہ ہمیشہ وطن مألوف کہا کرتے تھے۔ حیدرآباد مخدوم کے اندر تھا اور مخدوم حیدرآباد کے اندر۔ حیدرآباد کی گلی گلی میں ان کے چرچے تھے، حیدرآبادیوں نے انہیں ٹوٹ کر چاہا بھی۔ ڈاکٹر راج بہادر گوڑ نے تو اپنے گھر کا نام ہی چنبیلی کا منڈوا رکھ چھوڑا تھا۔ دیکھیے، محبت کسی شاعر سے ہو، کسی ادیب سے ہو، جب ہو جاتی ہے تو اس قسم کی کیفیات دیکھنے کو ملتی ہیں۔ تو لوگ ان کی جو نظم ہے چنبیلی کا منڈوا، ایک چنبیلی کے منڈوے تلے جو ہے، اس کا نام جو ہے اپنے گھر کو انہوں نے دیا تھا ڈاکٹر راج بہادر گوڑ نام کے ایک شخص نے، جو مخدوم کی ایک مشہور نظم کا عنوان ہے۔ لوگ اپنے گھروں کے نام رکھتے ہیں، ڈاکٹر گوڑ نے اپنے گھر کا عنوان رکھا تھا، اگرچہ اپنے گھر میں معنویت پیدا کرنے کے لیے چنبیلی کی بیل بھی لگا رکھی تھی۔ تو انہوں نے تو کیا کیا تھا، نام بھی رکھا تھا اور گھر میں چنبیلی کی بیل بھی لگا رکھی تھی۔ مگر اب بھی ان کے گھر میں چنبیلی کا منڈوا کم اور مخدوم کی نظم زیادہ نظر آتی ہے۔ لیکن ابھی بھی کیا ہے، چنبیلی کا منڈوا کم اور مخدوم کی جو نظم ہے وہی زیادہ نظر آتی ہے۔ وہ ڈسپلین کے بڑے پابند تھے، سارا دن پارٹی کا کام کرتے اور شام کو تھوڑا سا وقت دوستوں میں گزارتے تھے۔ مخدوم محی الدین ڈسپلین کے بڑے پابند تھے، سارا دن پارٹی کا کام کرتے تھے اور شام کو تھوڑا سا دوستوں میں گزار بھی لیتے تھے۔ جہاں احساس ہوا کہ وقت ضائع ہو رہا ہے، چٹ سے اٹھ جاتے تو محفل سے غائب۔ وہ دنیا سے گئے بھی اسی طرح، یعنی ایک دن چٹ سے چلے گئے۔ تو ان کی فطرت تھی کہ جہاں بیکار کی باتیں ہیں یا وقت ضائع انہیں ہوتا دکھائی دیتا تھا، وہ چٹ سے اٹھ کر وہاں سے چلے جاتے تھے۔ مجتبیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ دنیا سے بھی اسی طرح چٹ سے چلے گئے۔ آخری مرتبہ جب وہ دہلی جا رہے تھے تو مجھ سے روزنامہ سیاست کے دفتر پر ملے۔ میں نے پوچھا، مخدوم بھائی واپسی کب ہوگی؟ تو سیاست جو روزنامہ ہے اس کے دفتر میں مخدوم محی الدین کی اور مجتبیٰ حسین کی آخری ملاقات ہوئی تھی۔ تو مخدوم محی الدین کو جب پوچھا مجتبیٰ حسین نے کہ مخدوم بھائی واپسی کب ہوگی، تو جواب دیتے ہیں کہ 2-4 دن میں آ جاؤں گا۔ وہ بات کے بڑے پکے تھے، لہٰذا حیدرآباد واپس آئے، مگر کچھ اس شان کے ساتھ کہ ڈاکٹر راج بہادر گوڑ کے کندھوں پر سوار تھے۔ مجتبیٰ حسین کہہ رہے ہیں کہ وہ واپس تو آئے 4 دن بعد، لیکن اس شان سے آئے کہ ڈاکٹر راج بہادر گوڑ جو تھے ان کے کندھوں پر سوار ہو کر، سیاسی کامرانوں کے بعد مخدوم کا ڈاکٹر گوڑ کے کندھے پر سوار ہونا یا مخدوم کے کندھوں پر ڈاکٹر گوڑ کا سوار ہونا کوئی نئی بات نہیں تھی، مگر اس بار وہ ڈاکٹر گوڑ کے کندھے پر سوار ہوئے تو نیچے نہیں اترے، ہمیشہ کے لیے سب کے دلوں میں ایک زخم بن کر اتر گئے۔ جب سیاسی کامیابی ملتی تھی تو ڈاکٹر گوڑ کے کندھے پر وہ سوار بھی ہوتے تھے، پھر کبھی ڈاکٹر گوڑ ان کے کندھے پر سوار ہوتے تھے۔ یہ سلسلہ تو ہوتا رہتا تھا، لیکن اس بار جو وہ ڈاکٹر گوڑ کے کندھے پر سوار ہو کر آئے تو اس کے بعد نیچے نہیں اترے، اور بلکہ سب کے دلوں میں ایک زخم بن کر اتر گئے۔ مخدوم کے جنازے میں ہزاروں لوگ دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے۔ ایسا جنازہ کسی شاعر، اور وہ بھی اردو شاعر کو بھلا کہاں نصیب ہوگا؟ مجتبیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسا جنازہ کسی کو نصیب نہیں ہوگا۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ دھاڑے مار کر رو رہے تھے، اور یوں وہ پھر زیر زمین چلے گئے، مگر اس بار وہ زیر زمین جاتے ہوئے اپنے ساتھ کچھ بھی نہیں لے گئے۔
اس بار وہ زیر زمین جاتے ہوئے کچھ بھی نہیں لے گئے، خالی ہاتھ گئے، اپنا سب کچھ دنیا کو سونپ گئے، اپنی شاعری، اپنا عقیدہ، اپنی باتیں، اپنے لطیفے، اپنی یادیں، غرض سب کچھ۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ جب انتقال کر گئے تو سب کچھ چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ ظاہری بات ہے، جب کوئی انسان اس دنیا سے کوچ کر جاتا ہے تو وہ اپنے ساتھ کچھ لے جا سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں لے جا سکتا، تو اس کی ہر چیز یہیں دھری کی دھری رہ جاتی ہے۔ تو ویسے ہی مخدوم کی شاعری، ان کا عقیدہ، ان کی باتیں، ان کے لطیفے، ان کی یادیں، غرض سب کچھ وہ یہیں کے یہیں دھرے چھوڑ گئے۔ مخدوم کے بارے میں اب سوچتا ہوں تو احساس ہوتا ہے کہ مخدوم ایک انسان نہیں تھے، جیتا جاگتا سانس لیتا ہوا شہر تھے۔ مصطفیٰ حسین کہہ رہے ہیں اختتام میں کہ میں مخدوم محی الدین کے بارے میں جب کبھی سوچتا ہوں تو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ مخدوم ایک انسان نہیں، جیتے جاگتے انسان، جیتا جاگتا سانس لیتا ہوا ایک شہر تھے۔ اس شہر کی ہم نے برسوں سیر کی، ان کی جو شخصیت تھی، ایسی شخصیت تھی، ہماگیر شخصیت، ہما پہلو شخصیت۔ جس طرح سے شہر میں مختلف حصے ہوتے ہیں جس کی سیر کی جاتی ہے، ویسی شخصیت۔ ہم سب اسی شہر میں آباد تھے، اس شہر میں کتنی سڑکیں تھیں، کتنی گلیاں تھیں، کتنے موڑ تھے، اور یہ سب راستے انسانیت اور سچائی کی طرف لے جاتے تھے۔ تو یہ سب راستے، اس شہر میں مختلف قسم کے راستے تھے، مختلف لوگ آباد تھے، کتنی سڑکیں تھیں، کتنی گلیاں تھیں، کتنے موڑ تھے، اور یہ سب کے سب آخر میں کہاں جا کر ملتے تھے؟ انسانیت اور سچائی کی طرف جا کر ملتے تھے۔ تو اس طرح سے اس پورے مضمون میں مجتبیٰ حسین نے مخدوم محی الدین کی بڑی ہی خوبصورت ڈھنگ سے شخصیت کی عکاسی کی ہے، ان کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے، مختلف واقعات کا ذکر کیا ہے، جس سے ان کی شخصیت کو ہمیں سمجھنے میں آسانی ملتی ہے، آسانی ہوتی ہے۔ اور ایک مخدوم کی جو ہماگیر شخصیت ہے، جس نے ہمیشہ سے انسانیت اور سچائی کا درس دیا، وہ شخصیت ہمارے سامنے جلوہ گر ہوتی ہے۔ شکریہ۔